18 جنوری 1979 کو ایران سے شاہ کے فرار کے ایک دن بعد ایران میں امریکی سفیر ولیم سولیوان اپنے دفتر پہنچا جو تہران کے تخت جمشید روڈ پر واقع تھا۔ شہر میں بظاہر سناٹا تھا، ہر طرف خاموشی نظر آ رہی تھی، گویا شاہ کے جانے کے ایک دن بعد دارالحکومت کچھ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ سولیوان امریکی سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری بورس لنگن سے سفارت خانے کے احاطے میں ملاقات کرتا ہے اور سفارت خانے کے مخبروں کی تیار کی گئی رپورٹوں اور اطلاعات نیز ایک دن پہلے کے تمام حالات کو معلوم کرتا ہے اور تحریری رپورٹوں کا بغور مطالعہ کرتا ہے۔ اب یہ رپورٹیں جلد از جلد امریکہ پہنچنی تھیں۔ امریکی سفارت خانے کی پوری ایک ٹیم انتہائی دقت کے ساتھ ایرانی عوام کی تحریک اور انقلابی قوتوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اس ٹیم نے تہران اور دیگر شہروں میں انقلابیوں کے مظاہروں اور جلوسوں کی رپورٹیں تیار کرنے کے ساتھ ساتھ شاہ کے ایران سے جانے کی رویداد تیار کی تھی اور اب امریکی سفیر کو یہ حکم دینا تھا کہ یہ رپورٹ واشنگٹن ارسال کر دی جائے۔ اس طرح کی رپورٹیں سفارت خانے کے بالائی طبقے سے ایک مواصلاتی سسٹم کے ذریعے جو بہت ہی سسٹمیٹک ہوا کرتا تھا واشنگٹن ارسال کی جاتی تھیں۔ اس طبقے پر دنیا کا انتہائی جدید ترین مواصلاتی نظام نصب کیا گیا تھا جس کے ذریعے ملک کی تمام ٹیلی فونی کالیں اور اسی طرح پورے مشرق وسطی کی ٹیلی فونی گفتگو سنی جا سکتی تھی، لیکن کوئی بھی شخص امریکی سفارت خانے کے ذریعے ارسال کی جانے والی رپورٹوں اور صوتی پیغام کو نہ تو سن سکتا تھا اور نہ ہی کسی طرح انہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ مواصلاتی آلات و وسائل مختلف اوقات میں اور بہت ہی خفیہ طریقے سے اور کبھی کبھی آشکارا طریقے سے بھی کارگو کے ذریعے ایران لائے جاتے تھے اور ان پر کسی طرح کی کوئی روک ٹوک یا پابندی بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ تمام وسائل ڈپلومیٹک سامان کی آڑ میں ایران لائے جاتے تھے تاکہ تہران میں امریکی سفارت خانے میں انہیں نصب کیا جا سکے اور اس طرح پورے علاقے کی تہران میں بیٹھ کر جاسوسی کی جاتی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ کروی شکل کا یہ اینٹینا بہت ہی بڑے بڑے کام انجام دیتا تھا اور پورے علاقے کی ٹیلی فونک بات چیت کو کنٹرول اور ریکارڈ کرتا تھا۔ جس وقت ایرانی عوام امریکی سفارت خانے میں انجام پانے والی خفیہ سرگرمیوں سے بے خبر ہو کر عید نوروز کی خوشیاں منا رہے تھے اور اپنے عزیز اور رشتہ داروں سے ملنے ملانے میں مشغول تھے، جنوری 1979 میں مہر آباد ہوائی اڈے کے ٹرمینل نمبر 2 سے ہزاروں کی تعداد میں امریکی شہری جو ایران میں مقیم تھے ایران چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ان میں سے کچھ مسافر طیاروں سے امریکہ کے لیے روانہ ہوئے اور کچھ امریکہ کے فوجی کارگو طیارے کے ذریعے ایران سے امریکہ کے لیے روانہ ہوئے اور اس طرح جنوری میں امریکیوں کی روانگی تہران کے مہر آباد ٹرمینل 2 سے شروع ہوئی۔ ایران کے مختلف اداروں اور کمپنیوں میں کام کرنے والے امریکیوں کی تعداد 50,000 سے زائد تھی، لیکن ان کی صحیح اطلاع یا اعداد و شمار فوجی راز سمجھا جاتا تھا اور اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ امریکہ کے مخصوص ایلچی رابرٹ ہائزر کے ایران پہنچنے کے بعد، جس کا کام ایران میں موجود سبھی امریکیوں کو ایران سے باہر نکالنا تھا، ایران میں امریکیوں کی تعداد ہر روز کم ہونے لگی۔ ہائزر ہر روز تہران میں امریکی سفارت خانے آتا اور ایران سے متعلق طرح طرح کی رپورٹیں جن میں شاہی فوج کی پوزیشن سمیت سیاسی قوتوں کی پوزیشنوں کی اطلاعات ہوتی واشنگٹن ارسال کرتا۔ اس دور میں ہائزر نے جو رپورٹیں تیار کی تھیں اس نے ان میں سے ایک بڑا حصہ اپنی کتاب میں بھی چھاپا ہے اور اپنی ان رپورٹوں کے بارے میں اس نے کسی حد تک تبصرہ بھی کیا ہے۔ امریکی سفارت خانے میں اس کے معاونین کا فریضہ تھا کہ وہ پورے ایران سے موصول ہونے والی رپورٹوں کو کوڈ ورڈ میں تیار کر کے واشنگٹن ارسال کریں اور ان کا جائزہ لیں۔ امریکی سفارت خانے کا ایک اہلکار 8 برسوں سے اسی کام میں مشغول تھا۔ سفارت خانے کے نچلے طبقے پر امریکی سفیر ولیم سولیوان کا دفتر تھا جو ہمہ وقت ان رپورٹوں کا مطالعہ کرتا رہتا جو اسے ہر لمحے ایران کے گوش و کنار کے حالات کے بارے میں موصول ہوتی رہتی۔ یہ تمام رپورٹیں جو ایران کے مختلف علاقوں میں موجود
امریکیوں کے جیراخاروں کے ذریعے بھیجی جاتی اور ان کے ایجنٹ تیار کرتے ان کو ایک دوسرے سے ملانے اور پھر ان کا بغور جائزہ لے جانے اور پھر ان کے بارے میں الگ سے مزید اطلاعات معلوم کر لے جانے کے بعد انہیں منظم کیا جاتا۔ ان میں سے بعض رپورٹیں جو سیکریٹ ہوتی ہیں مخصوص ایلچیوں کے ذریعے شاہی دربار میں خود محمد رضا پہلوی کے ہاتھ میں پہنچائی جاتی اور کچھ رپورٹوں کو واشنگٹن ارسال کر دیا جاتا۔ اس طرح محمد رضا پہلوی اور واشنگٹن دونوں کو یہ رپورٹیں بھیجی جاتی۔ دوسروں کے ساتھ امریکی سفارت خانے کے تعلقات کی یہ نوعیت شاہ کی پوزیشن اور پھر انقلابی قوتوں کے خلاف بعد والے اقدام کو واضح کر سکتی تھی۔ جن لوگوں کو امریکی سفارت خانے میں کام کرنے کے لیے مامور کیا جاتا وہ دقیق ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ایران کے بارے میں وسیع اطلاعات حاصل کرتے اور اپنے مشن کے بارے میں انہیں پورا علم ہوتا ہے کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ سفارت خانے کے ارکان کو یہ مشن سونپا گیا تھا کہ شاہ کے ارد گرد اور دربار کے لوگوں میں سے مختلف افراد کو خرید کر اور اسی طرح ساواک سے قریبی رابطہ برقرار کر کے تمام تر سیاسی، سماجی اور اقتصادی میدانوں کی اطلاعات اور معلومات حاصل کی جائیں اور پھر انہیں واشنگٹن ارسال کیا جائے۔ امریکی سفارت خانہ جنوری 1979 میں بہت زیادہ سرگرم ہو چکا تھا اور اس کا کام بہت ہی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ امریکہ اور ایران کے تعلقات 1851 سے تھے، لیکن ایران میں امریکیوں کی بڑی تعداد میں موجودگی کا عمل ستمبر 1931 سے شروع ہوا۔ اس سال امریکہ، برطانیہ اور سابق سوویت یونین کی فوجوں نے نازی جرمنی سے رضا شاہ کے تعاون کا بہانہ بنا کر ایران پر قبضہ کر لیا تھا اور رضا شاہ کو ایران سے نکال کر آپس میں اتفاق کر کے محمد رضا کو تخت حکومت پر بٹھا دیا۔ رضا شاہ کی فوج اور اس کے کمانڈروں نے اپنے ملک پر ہونے والے قبضے کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی مزاحمت نہیں کی اور متفقین کی فوجوں نے بہت ہی تھوڑی مدت میں ایران کے سبھی بڑے اور حساس شہروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جس وقت متفقین کی فوجوں نے ایران پر قبضہ کیا تھا وہ دور ایرانی عوام کے لیے سختی، مصائب اور بے پناہ مشکلات کا دور تھا۔ ایسے عوام جنہیں برسوں بعد رضا شاہ کے مظالم سے رہائی ملی تھی، مگر اچانک ان کے ملک پر اغیار کا قبضہ ہو گیا اور پھر ان کے شہروں میں غیر ملکی فوجی دندناتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ ایرانی عوام کے لیے انتہائی افسوسناک اور کٹھن ایام آن پہنچے تھے۔ غربت، بے روزگاری، خشک سالی اور ملک میں بدامنی کا دورہ تھا اور اس خطرناک صورتحال کا چارسو مشاہدہ کیا جا رہا تھا۔ متفقین کے افواج کو منظم رکھنے اور ان کے درمیان ہم آہنگی بنائے رکھنے کا اصل مرکز تہران میں برطانوی سفارت خانہ تھا۔ اس وقت تک تہران میں امریکہ کا کوئی بڑا اور کارآمد سفارت خانہ نہیں تھا۔ امریکیوں نے اپنا پہلا سفارت خانہ 1923 میں تہران میں ایک رہائشی مکان میں قائم کیا۔ یہ گھر اس دور کے ایک فوجی کرنل اکبری کا تھا جسے امریکیوں نے کرائے پر لیا تھا۔ یہ مکان 3 برسوں کے لیے کرائے پر لیا گیا تھا اور اسی دوران کرنل